الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کو ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ یقین ناظرین کرام، آپ کی صبح کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ آپ کا دن آج آپ کے لیے بہت بابرکت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت و نزول فرمائے، آپ کو ہر قدم پر کامیابیاں عطا فرمائے، زندگی کی پریشانیوں سے آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، دین اسلام دین فطرت ہے۔ دین فطرت اسلام جو ہے زندگی کے ہر گوشے میں ہمیں رہنمائی تو فراہم کر رہا ہے، اور فطرت کے مطابق جو انسان کی ضروریات ہیں اس حوالے سے رہنمائی بھی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے لمحات آتے ہیں، خوشی کے لمحات بھی ہیں، غمی کے لمحات بھی ہیں۔ اسلام نے ہماری بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے طور پر ہمارے سامنے اسوہ حسنہ پیش کر دیا، اور اسلام کے اندر خوشی کا معاملہ ہو اور چاہے غمی کا معاملہ ہو، ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل سیروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، زمین کی سیر و سیاحت کرو اور دیکھو میری قدرت کی نشانیاں دیکھو، اور قدرت کی نشانیاں دیکھ کر میری کبریائی کا اعلان کرو، اور دیکھو کہ میں نے کیسے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس کائنات کے اندر میری قدرت کے کیسے کرشمے اور منظر موجود ہیں۔ یقیناً آج کے پروگرام میں ہم جاننا چاہیں گے کہ اسلام میں جب انسان خوشی کی حالت میں ہوتا ہے، زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، تو وہاں پہ اسلام کی جو ہماری تعلیمات ہیں ان کو کیسے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور ہم نے کیسے زندگی خوشی کے لمحات میں گزارنی ہے، اور کیا اسلام نے اس کے اندر شرائط لگائی ہیں، کیا حدود و قیود ہیں، اور کیا ہم جو دیکھتے ہیں کہ فنون لطیفہ ہیں وہ اسلام کے اندر اس کی کس قدر گنجائش موجود ہے، اور کن حدود و قیود کے ساتھ ہماری جو ہے رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ آج اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے جو مہمان شخصیات موجود ہیں، استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہماری رہنمائی فرمائیں گے اس موضوع پر۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، ممبر ہیں اسلامیتی کونسل حکومت پاکستان کے۔ دونوں مہمان ہمیں وقت دیتے ہیں، پروگرام کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور ہماری سعادت کی بات ہے کہ ہماری فکری اور علمی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب سے بھی پروگرام کا ہم آغاز بھی کرتے ہیں، شاہ صاحب بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، اسلام دین فطرت ہے، اور ایک میں سمجھتا ہوں انسان کی فطرت ہے جب خوشی اس کو ملتی ہے تو خوشی کے لمحات کو انجوائے کرتا ہے، اور ان کو مسرت کے لمحات کو وہ میں سمجھتا ہوں کہ انجوائے کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ لیکن اسلام جو ہے اس کے اندر تو تفریح کی بڑی اہمیت بھی دی گئی، اور سیر و سیاحت جب اس کی ترغیب بھی دلائی گئی قرآن کریم میں، بعض مقامات پر، 4 مقامات پر قرآن پاک میں کل سیروا فی الارض، کل سیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ نے کہا زمین میں پھیلو، دیکھو میری قدرت کی نشانیاں۔ سیر و سیاحت اور تفریح ایک انسان کی طبیعت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہہ لیں آپ کے نکھار پیدا کر دیتی ہے، انسان ریفریش ہو جاتا ہے، کہ جو زندگی کی روٹین ہوتی ہے۔ اسلام میں جو سیر و سیاحت اور تفریح ہے اس کی کیا اہمیت بیان کی گئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اس میں 2-3 باتیں جو ہیں وہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ تفریح ہے کیا، اور تفریح کیوں ضروری ہے۔ تو تفریح فرحت سے ہے، جی، اور تفریح کا مطلب ہے فرحت مہیا کرنا، خوشی دینا۔ جی، اب اس خوشی کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک تو ارشاد فرمایا قل بفضل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ تو جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو یا اس کی رحمت ہو تو اس کے اوپر اظہار فرحت کرو۔ جی بالکل۔ اظہار فرحت کس طرح کرو؟ خرچ کر کے، نہ کہ جمع کر کے، چونکہ وہ تمہارا خرچ کرنا ایسے مواقع کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے نزدیک تمہارے ان پیسوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں تم گن گن کر رکھتے ہو۔ اچھا، یہ آیت ہے۔ اب اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اب بے شمار چیزیں دیکھیں، اگر کسی کو نوکری ملتی ہے مثال کے طور پر، وہ دوستوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ اظہار فرحت ہے۔ جی بالکل، نیچرل ہے۔ کسی نے گھر بنوایا ہے، وہ دوستوں کو بلا کے دعوت کرتا ہے۔ کسی کے گھر بیٹا ہوا ہے، وہ عقیقہ کی صورت میں اور ویسے مٹھائی تقسیم کرتا ہے، دوسروں کو خوشی میں شریک کرتا ہے، اچھا اس میں شریک کرتا ہے۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے مواقع ہمیں عطا فرمائے۔ حتیٰ کہ دیکھیں جو شہداء ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، سبحان اللہ،
کہ جب اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ یہ دنیا ہو یا اگلی دنیا ہو، اس میں اہل ایمان کو خوشی نصیب ہوتی ہے کہ میرے مالک نے، میرے خالق نے میری طرف توجہ فرمائی، میرے اوپر کرم فرمایا۔ ایک چیز اس میں پیش نظر رہنی چاہیے کہ فرحت اس حد تک نہ لے جائیں کہ وہ فرائض میں غفلت کا سبب بنے یا اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے، باقی اس دائرے کے اندر رہ کر آپ اچھا صحابہ کرام جب ان کو دیکھتے تھے رات کو عبادت کرتے ہوئے تو وہ جناب رہبان اللیل، اور جب دن کے وقت ہوتے تھے میدان جنگ میں تو فرسان ہوتے تھے، اور جب دوستوں میں بیٹھے ہوتے تھے تو دوست ہوتے تھے، ہنس رہے ہوتے تھے، بالکل مسکرا رہے ہوتے تھے، کہے ہوتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ جب دین اسلام نے ہمیں کسی پہلو میں بھی پیچھے نہیں چھوڑا، تو جو تفریح کا معاملہ تھا اس میں بھی اسلام نے ہمیں بڑی خوبصورت تعلیمات دے دیں، اور یہ جو ہے اسلام تو سر تسلیم خم کا نام ہے۔ ہم نے اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی میں رہتے ہوئے ہم نے سارے کام سر انجام دینے ہیں۔ یہاں پہ تو ہم آزاد نہیں ہیں، آزاد خیال نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہمارے لیے لازمی قرار دے دی گئیں۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم پر فرض قرار دے دی گئی، اور جب تفریح کا معاملہ آتا ہے اس میں بھی اللہ اور اس کی جو اطاعت ہے یہ ہم پر لازم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اگر سامنے ہو تو تفریح کا تصور آقا کی سیرت سے ہمیں کیسا ملتا ہے کہ ہم نے ہر چیز تو آپ کے نقشے قدم پر چلتے چلتے کرنی ہے، تو تفریح کا جو معاملہ ہے اس میں سیرت ہمیں کیا میسیج دیتی ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اہم موضوع ہے۔ آپ ہمیشہ اس طرح کے عنوانات ڈھونڈتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو اور پھر ڈاکٹر صاحب جیسی علمی شخصیت کے پہلو میں بٹھا کر ہمارا امتحان بھی لیتے ہیں، تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو ہم بات کہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، ناظرین کرام کی رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ تو بلا شبہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ وہ میرے محبوب علیہ السلام کا طرز حیات ہے۔ جی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور تمہیں ہم نے بھیجا دنیا میں اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اور اللہ کی بندگی کا طریقہ سلیقہ ہم نے سیکھنا ہے اپنے محبوب کے اسوہ حسنہ سے۔ اور جیسے آپ نے پوچھا کہ آپ کی سیرت اور تفریح، تو آپ کی تفریح جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس کی بڑی تفصیل بیان کر دی، اور اس کے معنی اور مطالب وہ بھی واضح کر دیے کہ ہر وہ عمل جس سے ہمیں فرحت محسوس ہو، ایک مومن کی فرحت یقیناً وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے اندر ہے۔ آپ نے یقیناً جس کو آج ہم تفریح بولتے ہیں نا، جی کہ ایک دوسرے سے خوش ہونا اور وہ عمل کرنا کہ جس سے ہمیں فرحت حاصل ہو، تو نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کر اس معاملے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ کی فرحت کے اندر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ تہذیب نظر آتی ہے، وہاں پہ آداب نظر آتے ہیں، اصول زندگی نظر آتے ہیں، اخلاق عالیہ نظر آتے ہیں، آداب سامیہ نظر آتے ہیں، نعوت رفیہ نظر آتی ہے۔ تو یقیناً آپ کا ہر جو زندگی کا پہلو اس کے اندر حسن ہے، جمال ہے، کمال ہے، اخلاق ہیں، آداب ہیں۔ آپ مسکراتے بھی ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ بعض اوقات پیار سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ جیسے ایک خاتون کی بڑی مشہور بات ہے، وہ بوڑھی اماں آئی کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں میرے لیے دعا فرما دے میں جنت میں چلی جاؤں، تو آپ فرمایا کہ اماں بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب وہ بیچاری رونے لگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو رونا دیکھا تو پھر مسکرا کے فرمایا کہ تم جنت میں جاؤ گی، لیکن اس عمر میں نہیں جاؤ گی، تمہیں اللہ جوانی کی عمر عطا کر کے جنت میں بھیجے گا۔ اسی طرح آپ نے ایک دفعہ حضرت علی المرضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف فرما تھے، اور صحابہ بھی موجود تھے۔ آپ کھجور جب کھاتے تھے تو گٹھلی نکال کر حضرت علی کے سامنے رکھتے رہے، تو حضرت علی کے سامنے زیادہ گٹھلیاں جمع ہوگی، وہ اپنی بھی وہاں پہ رکھ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو صحابہ نے جب دیکھا کہ زیادہ گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے، تو دیگر صحابہ اکرام نے جیسے مزاج سے محبت سے کہا کہ شاید حضرت علی نے زیادہ کھجوریں کھا لی، تو انہوں نے مسکرا کے فرمایا کہ میں نے تو کھجوریں کھا کر گٹھلیاں باہر رکھ دی ہیں، تو جنہوں نے نہیں رکھی باہر مجھے کیا میں بات کروں۔ تو یعنی اس طرح کی تفریح وہاں پہ ہوتی تھی، ہنسی مذاق اور محبت، لیکن اس کے اندر بھی حقیقت ہوتی تھی، اس کے اندر بھی پیار ہوتا تھا، اس کے اندر بھی الفت ہوتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول مجھے اونٹ چاہیے، تو آپ فرمایا کہ بھی ہم اونٹ کی بجائے تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے۔
تو اس نے کہا جی میں نے بچے سے کیا کرنا ہے, مجھے تو اونٹ چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ منگوایا, ایک بڑا ماشاءاللہ کا داور, تو اس کو عطا کیا. تو کہا اللہ کے رسول آج فرمایا میں اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو فرمایا یہ کسی اونٹنی کا بچہ ہے نا جو میں نے تمہیں دیا. تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں پھر اس کے بعد جو تفریح کو ہم کہتے ہیں مثلا کھیلنا کودنا, تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی کا سین تھا نا, وہ گویا صحابہ کے کھیلنے کے لیے بنایا ہوا تھا. اللہ اکبر. وہاں حبشی جو صحابہ تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افریقی صحابہ, وہ وہاں پہ کھیلتے تھے. خاص طور پہ جب عید کی چھٹیاں کہہ لیں آپ, تو ان چھٹیوں میں وہ وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبی کے سین میں کھیلتے تھے. ماں جی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ ایک دن وہ کھیل رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پہ کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے, تو میں بھی حاضر ہو گئی دیکھنے کے لیے. تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی, اور جب تک میں خود نہیں نہ ہٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دل جوئی کی خاطر, میری دلداری کی خاطر وہاں پہ کھڑے رہے. سبحان اللہ. اور یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ہاں ایک حدیث ہے, حدیث تقریری, ایک نے حدیث قولی نبی پاک نے فرما دی ہے, ایک حدیث فعلی جو آپ نے کر کے دکھایا, اور ایک حدیث تقریری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہے, آپ نے اس کو برقرار رکھا, آپ نے اس سے منع نہیں کیا, تو وہ اسلام میں جائز ہوتا ہے. تو یہ حدیث تقریری بھی ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی دوڑ لگوایا کرتے تھے, اور گھوڑوں کی دوڑ لگوایا کرتے صحابہ کرام جو مجاہدین ہوتے تھے, کہ گھوڑا کس کا زیادہ, وہ شرطیں لگا کر, یہ تو منع ہے نا اسلام میں, لیکن ویسے دوڑ لگانا یہ بالکل ہی اسلام میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ان کی زوجہ محترمہ ہماری ماں, دوڑ لگائی 2 مواقع پر. ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیچھے رہ گئے, حضرت عائشہ اس کو آگے نکل گئی. ایک پھر موقع آیا, حضرت عائشہ فرماتی کہ میرا وزن کچھ وزنی ہو گیا تھا, میرا وجود, تو میں پیچھے رہ گئی. تو میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا عائشہ اس دن کا بدلہ آج ہم نے لے لیا, آج ہم تم سے آگے. یعنی کہ سیرت کے اگر چیپٹرز پڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں بھی شاہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا, وہاں پہ بھی ہمیں یقیناً اسوہ حسنہ کامل نمونہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک جو ہے. اور اگر ہم بات کریں ڈاکٹر صاحب تفریح کی, تو ابھی شاہ صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ مسجد کا سین جو تھا اس میں جو حبشی جو جوان تھے وہ اپنے وہ جو انداز میں جو سارا کچھ کرتے تھے, لیکن آج تو اگر مساجد کے اندر بچے سین میں کھیل لیں تو جو ہمارے وہاں بزرگ ہیں وہ تو میرا خیال جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ تفریح کے اقسام کی بات کریں, مختلف اقسام ہے تفریح کی, تو کس طرح اس کو آپ ڈفرینشیٹ کریں گے اقسام کے اندر تفریح؟ لیکن اس میں ایک تو میں پہلے ایک روایت ملتی ہے, اب حدیث پاک ہے یا کسی نے کہا ہے, روح القلوب ساعتاً, کہ وقتاً فوقتاً اپنے دلوں کو راحت پہنچاتے ہیں, اور دل تقاضا کرتا ہے نا. جی بالکل. اچھا, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان اس کی شرح ہے, وہ فرماتے ہیں القلوب تمل کما تمل الابدان, جس طرح جسم اکتا جاتے ہیں اسی طرح دل بھی اکتا جاتا ہے. تو فرمایا فابتغوا لہا طرائف الحکمہ, حکمت کے پہلو جہتیں تلاش کر کے ان کے لیے راحت کا سامان پیدا کیا کرو. اب تفریح کی ایک وہ تفریح ہے جو جسمانی آپ کہہ سکتے ہیں, ایک وہ ہے جو ذہنی ہے, ایک وہ ہے جو قلبی ہے اور روحانی ہے, اور اسی طرح تفریح کے اندر سیاحت بھی آتی ہے. سیاحت کو اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, ایک تو ہے قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, کہ آپ جو ہے وہ زمین میں گھوم پھر کر دیکھیں اور انجام دیکھیں جو اللہ کے حکم کو جھٹلانے والے ہیں, جی اس کے سامنے سرنڈر نہ کرنے والے ہیں, ان کا انجام کیا ہوا. اللہ ٹھیک ہے, ایک تو یہ فرمایا. دوسری جگہ پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق, کہ جاؤ سیر کرو زمین میں, گھومو پھرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا آغاز کیسے فرمایا. سبحان اللہ. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الاخری, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری دفعہ اٹھائے گا, بنائے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ جو اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اچھا ایک اور روایت ملتی ہے تفریح کی. اچھا, تفریح ایک انفرادی ہوتی ہے, ایک اجتماعی ہوتی ہے, مل کے لوگ. اچھا, انفرادی تفریح تو یہ ہے کہ جیسے آپ کوئی انفرادی گیم کھیلیں, ٹھیک ہے, اور اجتماعی یہ ہے کہ جس میں ایک سے زیادہ لوگ ہوں, 2 لوگ ہوں, 3 ہوں, جس طرح ہمارے ہاں مختلف کھیل ہیں اس میں کھلاڑیوں کی تعداد کا تعین کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک روایت ملتی ہے ابن ماجہ میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اشعری تھے, ان الاشعریین اذا ارملوا فی الغزو او قل طعام عیالہم بالمدینہ,
ان کا معمول کیا تھا، اور اس پر بڑی زبردست قسم کی بشارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب وہ میدان جنگ میں جاتے جی اور محنت کرتے اور لڑتے، یا ٹریننگ ہوتی یا ویسے جاتے، تو ظاہر ہے محنت ہوتی ہے، اسلحہ اٹھانا ہے آپ نے، لڑنا ہے، بھوک لگتی ہے، یا ان کے گھر والوں کا کھانا کم ہو جاتا مدینہ میں، جی تو پھر کیا کرتے وہ؟ جمعوا ما کان عندہم فی صوب واحد، جو ان کے پاس ہوتا تھا وہ سارے اکٹھا لے آتے تھے، اکٹھا کر لیتے تھے اور اسے ایک کپڑے میں ڈال دیتے تھے. ثم اقتسموا بینہم فی اناء واحد بالسویہ، پھر ایک ایک برتن میں ڈال کر سب کو برابر تقسیم کرتے تھے. اچھا سنیں، یہ ایک اجتماعی تفریح ہے نا، اجتماعیت بھی ہے، تفریح بھی ہے، سارا کچھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا، آپ خوش ہوئے، آپ نے فرمایا، یہ بیان فرمایا ان کی خصوصیت، اور فرمایا فہم منی و انا منہم، اچھا سبحان وہ اللہ، مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں. چونکہ حضور بھی تو واللہ یؤتی و انا القاسم، جی ٹھیک ہے، قاسم کی شان عطا جی، فرمائی ہے، بے شک، قاسم عطایا ہے. تو ایک پہلو تو یہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے ہمیں جب ہم سیرت طیبہ کی طرف دیکھتے ہیں تو تفریح کے حوالے سے مختلف مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں مقابلے کرائے، مثلا تیر اندازی کا، نیزہ بازی کا، گھوڑ سواری کا، یہ باقاعدہ مقابلے ہوتے تھے. اس دور میں یہی چیزیں سب سے بڑی تھیں. دوسرا پہلو دیکھ لیں، اپنی صحت اور توانائی کے لیے قبلہ شاہ صاحب نے اشارہ کیا، دوڑنا، ہلکی پھلکی دوڑ بھی اور تیز دوڑ بھی، دونوں جو ہے وہ طریقے بہرحال موجود ہیں. اور تیسرا میں نے پہلے اشارہ کر دیا، گھوڑ دوڑ تھا. اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو وقت اجازت دے، ورنہ اگلی ٹرن میں عرض کروں گا، ہم اپنی نسل کو متبادل نہیں دیتے. متبادل جب تک ہم نہیں دیں گے ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. اگلی ٹرن پر جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اس میں دیکھیں نا مسائل، جب ہم سچی بات ہے جو آپ نے کہا کہ جب ہم ان کے لیے گراؤنڈ مہیا نہیں کریں گے، جب ان کے لیے پھر ہم ان سے گلہ کس بات کرتے ہیں کہ وہ ویڈیو گیمز جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں اور سارا وقت سکرین کے آگے گزار رہے ہیں. نوجوانوں، یہ آپ کے حق میں نے بات کہہ دی ہے، تو یہ سچی بات ہے کہ جب تک گراؤنڈ ہمیں کی جائیں گے، جو کھیل کے مواقع نہیں دیے جائیں گے، تو ہماری جو نئی نوجوان نسل ہے تو یہ تو اپنی اقدار جو ہیں ان کو بلا بیٹھیں گے. ناظرین کرام، یہاں پہ ٹائم اور شارٹ بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں کہ اسلام میں جو تفریح ہے کس حد تک اس کی گنجائش موجود ہے، اور اسلام نے جو قدغن لگائی ہے، جو منع کی ہے، اس میں کیا حکمت ہے. لیکن ٹائم ہوا بریک کا، بریک کے بعد آ کے علماء کرام سے اس پر مزید جانیں گے. ویلکم بیک ویور، پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو اور خیر مقدم کرتے ہیں. شاہ صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب سے بھی بات بھی ہو رہی تھی تفریح کے حوالے سے، سیر و سیاحت کے حوالے سے. دین اسلام تو چاہتا ہے کہ اسلام کے جو ماننے والے ہیں، انسان جو ہیں، مسلمان جو ہیں، ان کی فلاح کی بات ہو. ہر وقت جو بھی بات جس سے چیزیں منع بھی کیا گیا وہ بھی انسانوں کی فلاح کے لیے بات ہوتی ہے. اگر بات کریں اسلام میں جو حدود و قیود لگائی گئی ہیں، جو شرائط لگائی ہیں تفریح کے حوالے سے، وہ کیا شرائط ہیں کہ کس حد تک آپ کو تفریح کی اجازت ہے، گنجائش موجود ہے، اور جو روکا گیا اس میں کیا حکمت موجود ہے؟ دیکھیں اسامہ بخاری صاحب، حضرت ڈاکٹر صاحب نے تفریح کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے اور اس کی اقسام و انواع پر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو سیاحت ہوتی ہے نا، جی، جس کو ہم کہتے ہیں سیر و سیاحت، آج اس کو ٹریولنگ کا ہم نام دیتے ہیں، ہوٹلنگ کا نام دیتے ہیں، ٹورزم کا نام دیتے ہیں، تو اس کا اللہ نے خود قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون الساححون، اللہ، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. تو اللہ پاک نے تو اپنے مومن بندوں کو بشارتیں دی اور ان کی نشانیاں بیان فرمائی کہ میرے مومن بندے کون ہوتے ہیں، جن کے اندر یہ خوبی اور ان میں ایک السائحون، سیاحت کرنے والے، سیر و سیاحت کرنا، یہ تو اللہ کی بندگی میں شامل ہے، مومنوں کی نشانی ہے، اور یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لیکن اس سیاحت کے اغراض و مقاصد ایمان کے مطابق ہونے چاہیے، بڑے اعلیٰ، بڑے عرفہ، وہ خسیس قسم کے اور کبھی قسم کے مقاصد نہیں ہونے چاہیے. اس کے مقاصد بھی نور کی طرح، ایمان کی طرح چمکتے ہوئے بیچلرز پارٹی کے لیے نہ ہو آپ کے. ان میں سے دو اہم مقاصد ہے ڈاکٹر صاحب نے
قرآن پاک کی آیات بینات پڑھ کے ہمارے سامنے بیان فرمایا. ایک تو یہ کہ کل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دوسرے میں فرمایا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ آپ اس لیے سیر و سیاحت کریں، جا کر ان مقامات کو دیکھیں جہاں اللہ کے عذاب آئے، ان ظالموں نے کم تولا، کم ناپا، اللہ کی اطاعت سے انحراف کیا، غداری کی، بدکرداری کا راستہ اپنایا، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، جھٹلایا، ان کی شان کو تسلیم نہیں کیا، ان کے فضیلتوں سے انکار کیا. تو ان کو جا کے دیکھو. ہماری سیاحت کا ایک مقصد تو یہ ہونا چاہیے، اور ایک اس سے بھی اعلیٰ مقصد کیا ہے، جیسے انہوں نے فرمایا قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کل سیروا فی الارض کیف بدأ الخلق، جا کے دیکھو خالق کائنات، مظاہر کائنات دیکھو، کائنات کی خوبصورتی کو دیکھو. افلا قرآن میں اللہ فرمایا افلم ينظروا الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت كيف بنيناها وزيناها ما لها من فروج. آسمان کو دیکھو. تو یہ جو چیزیں ہم جا کر دیکھتے ہیں نا، اگر ہم اس نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو جیسے صحابی رسول نبی پاک کو لے گئے اپنے گھر کے افتتاح کے لیے، تو آپ نے پوچھا یہ روشن دان کس لیے؟ کہا یہاں سے روشنی آئے گی، ہوا آئے گی. فرمایا یہ تو آنا ہی تھی. بالکل، وہ تو آنا ہی ہے. یہ نیت کر لیتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو تجھے اجر بھی ملتا. تو ہماری سیاحت اس نیت سے ہونی چاہیے. تیسرا مقصد یہ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری امت کی جو سیاحت ہے نا، سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، کہ ہم اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد ہو. اور جہاد صرف قتال کا نام ہی نہیں ہے، وہ بھی جو ہمارے فوجی الحمدللہ کرتے ہیں، ہماری پاک فوج، تو وہ ان کی سیاحت ہے. اللہ پاک نے نبی پاک کے ذریعے وہ بھی ہمیں بیان کیا اور یہ اعزاز بخشا ان کو کہ وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اس کی تعلیمات کی ترویج کے لیے اور اس کی حقیقت کو منوانے کے لیے ہم جو سفر کرتے ہیں جاتے ہیں، تو یہ ہے تیسرا. اور چوتھا ہے خاص طور پہ دعوت و تبلیغ کے لیے سفر. بالکل، انبیاء علیہ السلام نے یہ سفر کیے، یہ سیاحت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو لوگ طائف جاتے ہیں نا پہاڑیاں دیکھنے اور ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکہ معظمہ جو سیاحت فرمائی تھی تو کس لیے تھی؟ یہ سیاحت تبلیغ کے لیے تھی. آپ نے وہاں پہ جا کے اللہ کی تبلیغ کی. اللہ حاضل قیاس اہل بیت اطہار نے سیاحت کی، صحابہ کرام نے سیاحت کی. تو یہ سیاحت ہے تبلیغ کے لیے. اور ایک ہوتی ہے اس غرض کے لیے سیاحت کہ ہم جا کے وہاں پہ علم حاصل کریں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قوم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون. سبحان اللہ. وہ جائیں اور سیاحت کر کے وہاں پہنچ کر دینی مراکز میں، اسلامی مراکز میں اور تعلیم گاؤں اور دانش گاؤں میں جا کر لیتفقهوا فی الدین، تفقہ فی الدین کا ملکہ حاصل کریں. پھر وہاں سے ثم رجعوا وَلِيُنذِرُوا قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر اپنی قوموں کے پاس واپس پلٹ کے ہیں، جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں. یہ سیاحت ہے لیکن علم کے لیے. بالکل صحیح. اللہ اکبر. اس کا وہ جو ہے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس کے اوپر کہ میں حدیث کے علم کے لیے جو سفر کیا انہوں نے، تو وہ تفصیلات بیان کی اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ غرض ہونی چاہیے. تو ہماری جو سیاحت ہوتی ہے نا، اس کے مقاصد بھی بڑے اعلیٰ اور بڑے عرفہ ہیں، وہ بھی تابع ہے. اور ایک عبادت کے لیے سفر ہے. جی، جیسے ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج بیت اللہ کے لیے ہم جاتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری سیاحت کی ہے. جی، اللہ اکبر. آپ غار حرا جا رہے ہیں علم کے لیے، سبحان اللہ. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بدر میں جا رہے ہیں، احد میں جا رہے ہیں، اور آپ خیبر میں جا رہے ہیں، تبوک میں جا رہے ہیں. یہ سب جہاد کے لیے تھا. بے شک. اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج بیت اللہ کے لیے سفر کیے، آپ نے عمرے کے لیے سفر کیے. جی. امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین اہل بیت اطہار، وہ سب آپ کے ساتھ ہوتے تھے. بالکل صحیح. وہ اس سیاحت میں آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں. جی. آپ اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جو شاید بیان کیا نا، جو سیر و سیاحت ہے، اس کے اندر ایک تو پہلی بات ہے کہ نیت جو ہے، اگر بندے نے جانا سفر تو کرنا ہی ہے ڈاکٹر صاحب، نیت بنا لی جائے کہ میں جو ہے یہ اللہ کی رضا کی خاطر نکلا ہوں، اللہ کی جو تخلیق ہے اس کو دینے خاطر، وہ اجر بھی ملے گا، جس طرح وہ روشن دان کی مثال بھی دی. اور دیگر جو مقاصد اگر بنا لیے جائے نا، تو سچی بات ہے کہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اگر ہم اسے اطاعت میں گزار دیں اللہ اور اس کے رسول کی، ساری زندگی جو ہے وہ اجر و ثواب ہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں تفریح کے جو مواقع، جو پہلے بھی بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے، مواقع نہ ہوں تب اس کے نقصانات جو ہیں معاشرے پہ وہ کیا پڑتے ہیں، اس کے امپیکٹ جو ہیں اس کے کیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ بیان کریں. دیکھیں نا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تفریح کے مواقع دینا، مواقع پیدا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہو. جی.
پھر ریاست کے آگے جو پھر آگے اس کی مختلف ڈومینز ہوتی ہیں، صوبے ہوتے ہیں، ضلع ہوتے ہیں، تحصیلیں ہوتی ہیں. جب تک یہ سلسلہ جاری رہا ایک صحت مند نسل ہماری تیار ہوئی نا. اب جو نسل ہو گئی ہے وہ ایک دائرے میں بند، ایک خول میں بند، اور عجیب و غریب کیفیات ہیں، اور پھر مختلف قسم کی گیمیں کر کے کئی لوگوں نے خودکشی کر لی، وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو ان کو تفریح مہیا ہم نے کرنی تھی ہم ناکام ہوئے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوئے، یا جذبات کے اظہار. دیکھیں نا، جذبات اظہار مانگتے ہیں نا، اگر ان جذبات کا اظہار نہیں ہوگا تو بندہ سٹک ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا. دیکھیں پسینہ نہ نکلے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، اگر پسینہ نکلتا رہے تو جسم صحت مند رہتا ہے، چہرہ تر و تازہ رہتا ہے. بالکل اسی طرح جذبات ہیں، تو ان جذبات کے اظہار کے مختلف مواقع ہونے چاہیے. اچھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ متبادل فراہم کیا. بے شک. میں اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال یہ ہے کہ مثلا ایک نو عمر لڑکے کو آپ نے دیکھا، صحابی تھے وہ پتھر مار رہے تھے درخت کو اور پھل توڑنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اسے فرمایا کہ رک جاؤ، جب یہ پک کے خود گرے گا تیرے لیے جائز ہوگا. متبادل دیا نا. بالکل. اچھا، اسی طرح جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو اوس و خزرج کے 2 دن تھے، تہوار تھے ان کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں اس سے بہتر دن دیے ہیں، عید الاضحیٰ آلٹرنیٹ دیا، متبادل دیا. اور تیسری اس کی مثال جو ہے، دور جاہلیت میں آپ کو پتہ ہے جب عبادات میں کفار آتے تھے، مشرکین آتے تھے تو وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، وہ ان کے نزدیک عبادت تھی. اس کی جگہ پر لبیک اللہم لبیک، اذکار متبادل دیا. تو ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم متبادل نہیں دے پائے اپنی نسل کو، اس لیے ہماری نسل گلہ بھی نہیں بنتا نا. ہاں جی، بالکل نہیں بنتا. قصور کچھ بچوں کا نہیں اس خرابی میں، ان بچوں کے بوڑھوں کی کوئی چال غلط ہے. تو اچھا، پھر یہی کام ہمارے بزرگ کرتے رہے. مطلب برِ صغیر میں جو ماحول تھا یہ تقریباً عکس تھا حجاز کا. یہاں ذات پات تھی، یہاں بھی اسی طرح شرک جو ہے وہ اتنا زیادہ بت پرستی تھی. وہاں اگر کعبہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے تو ادھر بھی تو ہر آدمی کا الگ معبود تھا نا. بالکل وہی ماحول تھا، اس سے ملتا جلتا. تو یہاں آ کر ہمارے بزرگوں نے کیا کیا؟ یہاں 3 چیزیں انہوں نے دیکھی. جادو زور پر تھا، دوسرا اس کے بت پرستی کے نام پر پرشاد، اور تیسرا موسیقی ان کے مذہب کا حصہ تھا. تو صوفیاء نے اس کا متبادل دیا. جادو کی جگہ پر کرامت کا اظہار ہوا. ظاہر ہے بندہ جب اللہ کے لیے ہو جائے، اگرچہ کرامت کا 17واں درجہ ہے اور ولایت کے 100 درجے ہیں، صحیح، تو 17واں درجے کے بعد 83 درجے اور ہیں، اور یہ اولیاء کا مقصود نہیں ہے. صحیح، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں کرامت ان کا مقصود نہیں ہے، لیکن ان کے کبھی کبھی غیر ارادی طور پر اظہار ہوتا ہے، کبھی اللہ کی توفیق سے اس بندے کے ارادے سے اس کا ظہور ہوتا ہے. یہ مختلف کیفیات ہیں، مختلف جگہ پر ہوتا ہے. تو انہوں نے جادو کے توڑ کے لیے کرامت. ٹھیک. اچھا، پرشاد کی جگہ پر انہوں نے لنگر خانے بنائے جس میں امیر اور غریب کی تقسیم ختم کر دی، اور وہ ایک دسترخوان پر بیٹھے جہاں یعنی جو ویش ہوتے تھے طبقاتی نظام کے اندر جہاں سیسا پگھلا دیا جاتا تھا، شودر کے قانون میں وید کے لفظ پڑ جائے، وہاں انہیں اپنی ساتھ بٹھایا دسترخوان پر، جو خود کھا رہے ہیں ان کو کھلایا جا رہا ہے. سید عطا اللہ شاہ بخاری کا وہ واقعہ ہے کہ ایک کچھ کھایا پیا اور اس غیر مسلم کو دے نہ، اس کا جھوٹا خود پی لیا بھنگی کا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اس کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا. تو یہ صوفیاء کی تعلیمات تھیں. پیاسے اس طرح ان کی طرف دوڑے، اس طرح لوگ دوڑے کیونکہ انہیں عزت نہیں ملی تھی، توجہ نہیں ملی تھی، جیسے پیاسا پانی کی طرف. اچھا، تیسرا موسیقی ان کے مذہب کا حصہ تھا، ناچنا گانا. اب عرب ہمارے برصغیر کے جو لوگ ہیں آج بھی اگر 1000 بندہ پڑھتا ہے نا، عالم دین بنتا ہے، جو عربی لٹریچر کا ذوق ہے شاید وہ 1-2% لوگوں میں پیدا ہو. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. عربی نہیں جانتے تھے. ہمارے بزرگوں نے اپنے عارفانہ کلام کے ذریعے سے وہ جو معنی اور معارف تھے، آپ میاں محمد بخش پڑھیں، بابا بلے شاہ پڑھیں، حضرت سلطان باہو پڑھیں، خواجہ غلام فرید ہمارے علاقے میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پڑھیں، اور بابا فرید کے جو اشلوک ہیں جو گرو نانک میں ان کی گرو گرنتھ میں ہیں،
تو انہوں نے کیا کیا؟ آلٹرنیٹ دیا، آلٹر قوالی کی صورت میں آلٹرنیٹ دیا. ہاں وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو. جی بالکل، وہ تو حدود و قیود کے ساتھ ہے، شرائط کے ساتھ. تو جب تک ہم متبادل نہیں دیں گے اپنی نسل کو اور تفریح کے مواقع انہیں مہیا نہیں کریں گے تو وہ پھر اظہار جذبات میں، جب جذبات سے بندہ مغلوب ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ تو ایک نفسیاتی مریض ہے، اور نفسیاتی مریض جو ہے اس سے کسی قسم کی بھی توقع کی جا سکتی ہے، اور جو پھر وہ کرتا ہے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، اس کے اثرات تو آتے ہیں. شاہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، سیر و سیاحت کی ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان کو اللہ پاک نے بڑا یہ میں سمجھتا ہوں جہاں دیگر نعمتوں سے نوازا ہے، تو قدرتی مناظر اور ایسے میں سمجھتا ہوں کہ علاقے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں جو جنت نظیر ہیں جنہیں کہا جاتا ہے، اور دنیا دیکھنے کے لیے آتی ہے. اور میں یہ خوشی سے اظہار کروں گا کہ ہم جہاں پہ پاکستان کی خامیوں کو ذکر کرتے ہیں آڈینس کے سامنے یا ناظرین کے سامنے، تو یہ بھی فخر کے ساتھ بیان کرنا چاہیے کہ اسکردو جیسے ایئرپورٹ پر ایک دن میں 12 فلائٹیں آئی ہیں بڑی، جس میں ایک فلائٹ میں 5500 کے قریب افراد ایک دن میں آئے ہیں، 5500 افراد باہر کے بیرونی ملک. تو یہ پاکستان کا اعزاز ہے الحمدللہ، اس چیز کو بھی اجاگر کرنا چاہیے ہمیں. لیکن ایک چیز بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے لوگ جاتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، قدرتی مناظر دیکھنے کے لیے، تو وہاں پہ جا کر جو ہم وہاں پہ کرتے ہیں قدرتی مناظر کے اوپر لکھ دینا، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو کھایا وہاں پہ اس کے ریپر چھوڑ کے آ جانا. گورنمنٹ تو بار بار جو ہے اس چیز کی طرف ترغیب دلاتی رہتی ہے، تو کیا یہ ہمارا دینی، ملی اور قومی فریضہ نہیں ہے؟ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا یہ پاکستان کا جو وجود ہے جی، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے. آپ یقین جانیں کہ میں جب پہلی بار اسکردو میں حاضر ہوا، جی میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں، ذرا اس میں مبالغہ اور غلط نہیں ہے، میں نے بائی روڈ سفر کیا جان بوجھ کر. تو میں حیران ہوا، اور کئی دفعہ راستے میں میری آنکھوں میں آنسو آئے خوشی سے، مسرت سے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عز و انکساری سے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک عطا کیا ہے، اتنے خوبصورت مناظر میں نے پوری دنیا گھوم پھر کے دیکھی ہے. تو میں نے تو اتنا خوبصورت علاقہ کہیں دیکھا نہیں. حرمین شریف فین کے بعد سب سے زیادہ پرکشش مجھے اگر کوئی علاقہ محسوس ہوتا ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقے ہیں. تو یقیناً ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. اور جہاں تک ہم بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں الحمدللہ کہ ہماری سیاحت جو ہے ہماری اللہ تعالیٰ ہماری پاک فوج کو، ہمارے تقریباً تمام جو ادارے ہیں حفاظت کرنے والے انتظامیہ کے اور دفاعی ادارے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے قربانیاں دے کر اس ماحول کو پرامن بنایا، اور آج الحمدللہ دنیا بھر کے لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں. ان علاقے کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں یقیناً وہاں لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اپنا اخلاق بہت بلند کرنا چاہیے. جو آنے والے مہمان ہیں نا، ان کے سامنے ہمارا اخلاق بڑا عمدہ نظر آنا چاہیے. وہ جب یہاں سے واپس جائیں تو ہمارے اخلاق کے اثرات ساتھ لے کر جائیں. وہ جا کے بات کریں کہ پاکستانی قوم الحمدللہ بہت مہذب قوم ہے، بہت تعلیم یافتہ قوم ہے، اچھے آداب اور اچھے اصول زندگی اور اچھے اخلاق رکھنے والی قوم ہے. ایک بات. دوسری بات جو بھی آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ ہمیں صفائی ستھرائی، یہ تو ہمیں اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر، اور آگے فرمایا وثیابک فطہر. یہ جو طہارت اور پاکیزہ نظاف ہمارے الطہور شطر الایمان، بالکل یہ تو ہمارا آدھا ایمان ہے. اور دوسری وہی یہ اس لیے تمام میں ناظرین کرام سے جو میری بات کو سن رہے ان سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جب کہیں جائیں، ایک تو یہ جو لکھتے ہیں نا آپ، یہ کاغذ پہ لکھنا شروع کریں. گھر میں اپنی کرتاس بنائیں، اپنی بیاض بنائیں اور اپنی کاپیاں بنائیں، نوٹ بکیں، وہاں لکھنے کا شوق پورا کریں. یہ وہاں جو لے کے آتے ہیں نا کہ یہ بالکل معیوب چیز ہے اور یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے، اور ہمیں بالکل بھی خراب ہوتے ہیں ان چیزوں. تو یہ چیزیں بالکل ہی ہمیں کرنی چاہیے. واش روموں کے اندر لکھنا اور ایسے سیاحتی مقامات پہ جا کے لکھنا تحریریں، یہ بالکل نازیبا ہے اور یہ معیوب چیز ہے. مہذب قومیں ایسا نہیں کرتی. اور اسی طرح وہاں پہ گندگی پھیلانا اور چیزیں پھینک دینا، ہمیں ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں جہاں پہ ہم جن قدرتی مناظر کو دیکھنے جا رہے ہیں ان کو تو اپنے ہاتھوں سے ہم خراب کر کے آتے ہیں، وہاں پہ گندگی پھیلا کے، وہاں پہ ڈسٹ پھیلا کے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کر رہے تھے فنون لطیفہ کی بھی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں وہ ایک کلچر ہے ڈراموں کا، موویز کا، یا آپ فنون لطیفہ کی بات کر لیں. بعض اوقات لوگ اسے جو ہے مزاح جو کرنا اور جو لطیفہ بیان کرنا، اس کو اپنا کاروبار بھی بناتے ہیں. تو اس فنون لطیفہ کی اسلام میں کس حد تک گنجائش موجود ہے، اور اسلام نے جو شرائط لگائی ہیں وہ کس وجہ سے لگائی ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں ایک چند چیزیں میں جو ہیں مطلب فنگر پوائنٹس انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ اخلاقی حدود کا خیال رکھا جائے، ٹھیک، فیملی اور فرینڈلی ہونا چاہیے، فرینڈلی بھی ہو فیملی بھی ہو، یعنی ایسی بات نہ ہو جو فیملی میں بیٹھ کر آپ نہ دیکھ سکیں۔ جی، تیسرا اس میں غیر اسلامی طریقوں کی جو تقلید ہے یا ان کا فروغ ہے، اپنی تہذیب پر فخر کریں۔ جی بالکل، ہماری اتنی خوبصورت اقدار ہیں، ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پاکیزہ تہذیب جس میں صفائی نصف ایمان ہو، اس سے پاکیزہ تہذیب کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک بے شک۔ اچھا، اسی طریقے سے اس میں مثبت اگر اقدار ہے تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ تخلیق خداوندی پر غور و فکر ہے، اور تفریحی اجتماعات اور تقریبات اور تہوار جو ہیں علاقائی، ان کو فروغ دینا چاہیے، لوگوں کے جذبات کا اظہار ہو، اس کے جو علاقائی کھیل ہیں، کلچر جو ہے وہ ثقافتی، دیکھیں نا یہ ثقافتی اور تمدنی اظہار ہے نا، اور یہ ہونا چاہیے، اور یہ حسن ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے تمسخر نہیں ہونا چاہیے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، مذاق اڑانا، سورہ حجرات میں جو آداب سکھائے گئے ہیں ان آداب کو پیش نظر رکھا جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میڈیا فائدہ مند اگر ہو جائے تو بے شمار مسائل ویسے حل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو بچوں کے لیے ان کی کئی جہتیں ہیں، کھیلنے کے لیے میدان، پڑھنے کے لیے اچھا لٹریچر، جس طرح ابن صفی کے ناول تھے، اس میں آپ دیکھیں تو اس میں عمران سیریز میں قانون کی حکمرانی اس کا مقصود ہے۔ آپ نسیم حجازی کے دیکھ لیں، ذہن سازی ہے، مزاح لینا ہے آپ نے کرنل محمد خان پڑھیں، اس طرح کے اور جو لوگ ہیں مزاح نگار ہیں، منیر احمد یوسفی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویکلی انتظار ہوتا تھا کہ سنڈے جب آئے گا، اس میں سنڈے میگزین میں بچوں کا پورشن ہوتا تھا۔ بالکل ایسے ہے۔ اور اسی طریقے سے بچوں کے لیے ایک اور پہلو جو ہے، وہ ہم کچھ چیزوں میں ناکام ہوئے نا، متبادل نہیں دے سکے۔ کارٹونز اگر آئے تھے تو آپ بناتے، جی، نئی نسل کو دیتے، جب آپ نہیں دے سکے تو وہ کارٹونز ان کے جو ہے تہذیب بھی انہی کی، تمدن بھی انہی کی، عقائد بھی انہی کے، تو پھر آپ کیسے؟ تو پھر وہی ہے جو آپ نے پہلے شعر بھی پڑھا تھا کہ ہم تو گلا تو نہیں ان سے کر سکتے، قصور تو ہمارا ہے۔ شاید اب جاتے جاتے آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے ادھر توجہ دلا دی سوشل میڈیا کے اوپر بھی، تمسخر اڑانا مذاق کے اندر۔ آپ دیکھتے ہیں ہم میمز کا ایک نیا کنسیپٹ ہمارے یہاں آ گیا کہ ہم میم بناتے ہیں، کسی بھی سیاستدان ہے یا کوئی بھی ہے، مطلب جس کی بات بھی کر لیں، اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کا استہزاء، مطلب کہ تکلیف پہنچے اسے، اور ہم اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، اس کو بڑا فخر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ میمز بنانا، ان کو شیئر کرنا، اس کی اسلام میں کیا گنجائش؟ دیکھیں، جس سے کسی کی دل آزاری ہو اور کسی کی شخصیت کے اوپر کسی نوعیت کی تحقیر کا پہلو نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بالکل ہمیں منع کیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا، جب نبی پاک نے تکبر کی بڑی مذمت کی نا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے ان یکون ثوبہ حسنا وان تکون نعلہ حسنا، کہ میرے کپڑے بھی خوبصورت ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں۔ آپ فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، میں تو اللہ خود جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں۔ تو پھر پوچھا تکبر کسے کہتے ہیں؟ آپ فرمایا غمط الناس و بطر الحق، حق بات کو ٹھکرانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کی تحقیر جو ہے نا، اور دوسروں کا استہزاء، جب پھر ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمایا استہزاء، یہ دوسروں کو حقیر سمجھنا، ان کا مذاق اڑانا اور انجوائے کرنا، یہ اسلام میں بالکل منع ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی تو تعریف یہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس سے محفوظ رہیں، اس کے شر سے۔ تو ہمیں اپنا شر جو ہے اس کو روکنا ہے، ہم نے کسی کی شخصیت کا مذاق اڑانا اسلام میں ذرا بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، ہرگز یہ تفریح نہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا اور ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ موضوع والے سے جس طرح آپ نے ایلیبوریٹ اس کو کیا اور اس کی وضاحت کی اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی کبھی فعل ہے، اور اتنا میں سمجھتا ہوں کہ عجیب جرم ہے کہ آپ اپنی مزاح کے لیے، اپنے انجوائمنٹ کے لیے کسی کا استہزاء اڑائیں، کسی کا مذاق اڑائیں اور کسی کی سیلف رسپیکٹ کے ساتھ کھیلیں۔ دین اسلام میں اس کی کسی قسم کی گنجائش موجود نہیں، اور یقیناً یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام کے دائرہ میں آ جاتا ہے، تو وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اس کا خوشی کے لمحات، اس کے غمی کے لمحات جو ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور بندگی میں سمجھتا ہوں گزرنے چاہیے، اور یہی ہمارا دین اسلام کا مقصود ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے اس دعا اور جذبے کے ساتھ کہ ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے، اللہ مجھ سمیت ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔